بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل پر نئے آنے والے میرے بہن اور بھائی جو تجوید کے ساتھ منسلک ہیں یا بھولے ہوئے قرآن کے حوالے سے یا قرآنی انفارمیشن کے متعلق میرے چینل پر بالکل وہ نئے ہیں، تو میں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ آج کیونکہ میں نے سبق بالکل درمیان سے شروع کرنا ہے، اس سے پہلے 2 ویڈیوز لازمی دیکھیں۔ 2 ویڈیوز ہم اس سے پہلے ریکارڈ کر چکے ہیں، یعنی تجوید کا تعارف، مخارج کا تعارف اور مخارج کے بارے میں۔ پہلے میں تعارف ہے اور دوسرے کے اندر مخارج ہم نے پڑھا دیے ہیں۔ آج ہم نے مخارج کا اجراء کروانا ہے، یعنی مخارج کو قرآن کریم کے اوپر فٹ کرنے کا طریقہ آج ہم سیکھیں گے۔ اگر آپ نے مخارج کا تعارف نہیں پڑھا یا آپ نے مخارج سیکھے نہیں ہیں اس سے پہلی ویڈیوز کے اندر، تو پہلی 2 ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آج آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اور جو میرے بہن اور میرے بھائی تجوید کا کورس وہ ریگولر کر رہے ہیں اور مجھ سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کی ایک شکایت ہے کہ میں ویڈیو بہت زیادہ لیٹ اپلوڈ کرتا ہوں، میں ویڈیوز کے اندر دیر بہت کر رہا ہوں۔ اصل میں میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ میری مصروفیات یقین جانیں اتنی تیز مصروفیات ہیں کہ تمام تر مصروفیات کو دائیں بائیں کر کے مجھے اس چینل کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ مصروفیات میری بہت زیادہ ہیں، میں ایک ایک کو ذکر کروں تو وہ میں آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے مخارج کی طرف چلتے ہیں۔ مخارج اس سے پہلے ہم تعارف پڑھ چکے ہیں، مخارج پڑھ چکے ہیں۔ اب جو اجراء کا ہمارا رکوع چل رہا ہے نا، وہ 17ویں سپارے کا پہلا رکوع میں نے آپ کے لیے اجراء میں منتخب کیا ہے۔ تو 17ویں سپارے کے پہلے رکوع کا مکمل مخارج کا اجراء کروانا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ ایک ایک حرف کا مخرج بتانا، میرے خیال میں اس میں صرف ویڈیو ہی لمبی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے اچھا خاصا اور لمبا وقت درکار ہے۔ تو میں آپ کو صرف 17ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے نا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، صرف پہلی آیت کا مخارج میں اجراء کرواؤں گا۔ آپ نے اتنا اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے، اتنا اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، اتنا اچھے طریقے سے اس کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے یا جب بھی ہمیں مخارج کی ضرورت ذاتی طور پہ پڑے تو مخارج سمجھنے کے والے سے ہمیں دقت نہ ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں قاعدے یاد کرنا بہت آسان ہے، قاعدوں کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن قاعدہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ میتھ کے کلیے ہوں، چاہے وہ انگلش بول چال کے اندر وہ ٹینسز ہوں، یا قرآن کریم کے اندر تجوید ہو، جب بھی کوئی قاعدہ سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، جب تک اس کو جب تک اس کو جس کام کے لیے آپ نے سیکھا ہے اس کے اوپر ریگولر اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، وہ چیز آپ کے سینے میں بیٹھنا، اس چیز کا حصول آپ کے دماغ میں بہت زیادہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو مخارج جو سکھا چکا ہوں اس کے پریکٹیکل کے طور پہ صرف ایک آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، صرف یہ ایک آیت میں آپ کو اجراء کرواؤں گا مخارج کے اندر۔ آپ نے اگر مخارج کا اجراء نہیں کیا تو آئیے میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ایک آیت کا اجراء کرنے کے بعد آپ کو مخارج کا استعمال اچھا خاصا سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ والی لائن ہے جی، اس لائن کا ہم نے اجراء کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی لائن کا مخارج کا صرف اجراء کریں گے ہم۔ یہ دیکھیں اس لائن کے اندر اور بھی بہت زیادہ قاعدے ہیں۔ یہ دیکھیں جس طرح قاف میں قلقلہ ہو رہا ہے، نون میں غنہ ہو رہا ہے، میم میں اظہار ہو رہا ہے، یہاں پہ تنوین میں ادغام ہو رہا ہے، میم میں اظہار ہو رہا ہے، ہم کسی چیز کو نہیں چھیڑیں گے۔ مخارج پڑھیں ہم نے، صرف ہم نے مخارج کا ہی اجراء کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ حمزہ اقصی حلق، میں اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو مخارج کے اندر بیان کر چکا ہوں، صرف جلدی سے میں اجراء کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کا حمزہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ ہا اقصی حلق، قاف زبان کی جڑ اور لحاظ، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ تا کا مخرج، قا دال اور تا کا مخرج ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، زبان کی نوک اور ثناولیہ کی جڑ، اس سے قا دال اور تا ادا ہوتے ہیں۔ را کا مخرج، را کے مخرج کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑے، اس سے را ادا ہوتی ہے۔
اور با کے مخرج کے متعلق ہم نے پڑھا تھا آخری بالکل تقریباً 16ویں مخرج کے اندر ہم نے پڑھا تھا اطباق شفتین، انضمام شفتین. اطباق شفتین با اور میم یعنی دونوں ہونٹوں کا بند ہونا، انضمام شفتین دونوں ہونٹوں کا گول ہونا تھا، دونوں ہونٹوں کا بند ہونا، اس سے با اور میم ادا ہوتے ہیں. لام کا مخرج، لام کے مخرج کے متعلق ہم نے پڑھا تھا ادنی حافہ. ادنی حافہ کیا ہوتا ہے تفصیل سے ہم گفتگو کر چکے ہیں. ادنی حافہ ما طرف لسان، اوپر والے دانت اور زواحق کے مسوڑے، اس سے لام ادا ہوتا ہے. نون، نون کا مخرج کیا ہے طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے، اس سے نون ادا ہوتا ہے. نون کے بعد الف ہے تو الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے متعلق جوف دان آپ پڑھ چکے ہیں کہ جوف دان سے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سین، صاد، زا، سین، آپ نے زبان کی نوک اور ثناء سفلی کا کنارہ اس کے بارے میں پڑھا تھا. زبان کی نوک اور ثناء سفلی ما اتصال ثناء لیا، اس سے صاد، زا اور سین ادا ہوتے ہیں. ہا، حمزہ ہا، عین ہا، وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ، وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے. یہ سین، سین کے متعلق ابھی ہم نے پڑھا زبان کی نوک اور ثناء سفلی کا کنارہ ما اتصال ثناء لیا، اور الف جوف دان سے، با اطباق شفتین سے، ہا حمزہ ہا. سب سے پہلا مخرج ہم نے جو پڑھا تھا جوف دان کا، اس کے بعد حمزہ، حمزہ ہا کا مخرج پڑھا تھا حمزہ ہا. یہ اقصی حلق سے یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا، وہاں سے ہا ادا ہوگا. اور میم کا مخرج ہم نے کیا پڑھا تھا اطباق شفتین، دونوں ہونٹوں کا بند ہونا. واو، انضمام شفتین، ان دونوں کا میم اور واو اور با، ان تینوں کا مخرج 16ویں مخرج کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. ہا اقصی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے. میم اطباق شفتین. فا ثناء کے کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ. اور یا واو مدہ، یا مدہ اور الف ہم نے پڑھا ہے جوف دہن، اس کا مخرج ہے. سب سے پہلا جو مخرج بیان ہوا یا کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد غین، غین کے مخرج کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا حمزہ ہا، عین خا، غین خا، ٹھیک ہے. اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق یعنی حلق گلے کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہوا، وہاں سے غین ادا ہوگی. فا کا مخرج کیا ہے ثناء کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ، وہاں سے فا ادا ہوگا. لام کا مخرج، لام کے متعلق ہم نے کیا پڑھا تھا ادنی حافہ ما طرف لسان، اوپر والے دانت اور زواحق کے مسوڑے. تا، تا کا مخرج طا، دال اور تا، زبان کی نوک اور ثناء کی جڑ، اس سے تا ادا ہوگی. میم اطباق شفتین. عین حمزہ ہا، عین ہا، ٹھیک ہے، وسط حلق سے عین ادا ہوگی. را طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑے، اس سے را ادا ہوگی. ضاد زبان کا حافہ اور اوپر کی 5 داڑیں، اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. واو انضمام شفتین سے. نون، نون کے متعلق ہم نے پڑھا تھا طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے، اس سے نون ادا ہوتی ہے. اس طریقے کے ساتھ آپ نے پورے قرآن کے مخارج کو آپ نے یاد کرنا ہے. امید ہے اس پورے لائن کے مخارج سننے کے بعد آپ کو مخرج اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ ان کو یاد کرنے کی پریکٹس بھی کریں گے، اور ساتھ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیں گے. اور اب ان مخارج کے اور کیا کیا نام ہیں، ہم ان مخارج کے ناموں کے متعلق میں ایک بالکل چھوٹی اور مختصر سی ویڈیو بنا کر میں جلدی ہی اپلوڈ کروں گا. کوشش کروں گا کہ ایک آدھ دن کے اندر ہی جلدی اپلوڈ کر دوں، کیونکہ ان مخارج کے اور بھی نام ہیں، حروف طرفیہ، حروف زلقیہ، حروف شفویہ. تو کون کون سے مخارج کا کیا کیا نام ہوتا ہے، مختصر سی ویڈیو میں جلد ہی منظر عام پر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، تاکہ اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں، اور مخارج کی بحث ہماری مکمل ہو سکے. تو میں اجازت چاہتا ہوں، آپ اپنی خصوصی دعاؤں میں قاری ابوبکر آیات کو یاد رکھیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.